نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بعد ایسی شخصیت کو مسلمانوں کی ریاست کا، سلطنت کا سربراہ خلیفہ نامزد فرمایا، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کے درمیان، تمام صحابہ کرام کے درمیان عقیدت و احترام اور متفقہ علیہ شخصیت ہونے کا تعلق تھا، اور سید الانبیاء سے جس کو کمال جذبہ عشق و محبت مودت تھی، وہ شخصیت سارے صحابہ میں صرف ایک ہی تھی، جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے نام کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے الگ نہیں سنا۔ وہ شخصیت تھی صدیق اکبر کی۔ اس وقت سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو ہاشم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کے فرد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھے۔ سید الانبیاء کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار تھے۔ سیدنا امام حسن، امام حسین رضوان اللہ اجمعین کے والد محترم تھے۔ اسلام کے بے باک مایہ ناز کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار تھے، وہ بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بڑی شخصیت تھی۔ قبیلہ بنی ہاشم کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باپ فرمایا۔ عباس میرا چچا ہی نہیں، میرا باپ ہے۔ وہ عباس جو کہ جنگ بدر میں کافروں کے طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ قیدی بنائے جن کو صحابہ کرام نے رسیوں سے باندھ کر ان کو ایک خیمہ میں قیدی بنا کر رکھا تھا، ان میں عباس بھی شامل تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر اپنے خیمے کی طرف آرام فرمانے کے لیے چلے گئے، اور صحابہ کرام بھی سونے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں تشریف لے گئے۔ تو محسوس کیا کہ خیمے کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے سسکیوں کی، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ بے قرار ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کس کی جرت کہ خیمے پر دستک دے۔ صحابہ صدیق اکبر کے پاس گئے اور اسے کہا، صدیق جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت فرماؤ۔ صدیق اکبر نے خیمہ پر دستک دی، اجازت ملی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اس طرح گر رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر بتر ہے۔ صدیق اکبر نبی کا دیوانہ بغیر پوچھے رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر اپنے چچا کو رسیوں میں باندھا ہوا جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے جب چچا کی یاد آتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہوں۔ اپنے چچا سے اتنا پیار، اتنی محبت تھی کہ ابھی یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو منصف بنایا ہے۔ جو فیصلہ دوسروں کے ساتھ ہوگا وہی میرے چچا کے ساتھ ہوگا۔ اس چچا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باپ فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبیلہ بنو ہاشم میں حضرت عباس سے بڑی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی۔ عمر کے لحاظ سے، مرتبہ کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے۔ پھر بنو ہاشم میں حضرت عباس کے بعد بڑی شخصیت سیدنا حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ یہ وہی حضرت عقیل ہیں جن کے بیٹے جناب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت سیدنا حسین کے قاصد بن کر کوفہ والوں سے بیعت لینے گئے تھے۔ خود حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عقیل کے بعد بڑی شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس کی تھی۔ یہ حضرت علی کے کمانڈر ان چیف تھے۔ سیدنا حضرت علی کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ فقہ جعفریہ کا امام مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی ایک دن سیدنا حسین کے گھر میں رہتے تھے، اور ایک دن حضرت حسن کے گھر میں رہتے تھے، اور ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ بھی حضرت علی کو چھوڑ گئے۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ انصار کے سردار تھے، لیکن اوس قبیلہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ صدیق اکبر کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہ تھی جو تمام صحابہ میں متفقہ علیہ ہو۔ علاوہ ازیں صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میں نے اور ابو بکر نے ایسا کیا، میں نے اور ابو بکر نے سفر کیا، میں چلا ابو بکر چلا، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صدیق کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سنگت اتنی پیاری لگی کہ عرش والے نے فرمایا اے محمد سن لے، ابو بکر مزار میں بھی تیرے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی آپ کے دائیں ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ مقام ابو بکر کو حاصل ہے۔ مرض وفات کے ایام میں جب امام کائنات بہر تشریف نہیں لائے، بلال نے اذان دی، پھر بلال اٹھتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ کی صدا لگاتے ہیں۔ آقا آپ کے پروانے آپ کی دید کے منتظر ہیں۔ مسجد نبوی کا صحن آہوں اور چیخو پکار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے آنکھیں کھولی، لبوں کو جنبش ہوئی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، امت کی امامت کرائے۔ اس وقت بولی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بولی، آنکھوں میں آنسو ہیں، جھک کر عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کا حکم فرمائیں۔ ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، فرمایا لا ینبغی لقوم ان یکون فیہم ابو بکر، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرے رب اور مومنوں کا اگر اتفاق ہے تو ابو بکر پر ہے۔ پھر اس پر بس نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سہارا دو، خود مسجد میں تشریف لائے، صحابہ پر نگاہ ڈالی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، پھر فرمایا آپ نے ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، محمد رسول اللہ اپنی آنکھوں سے تیری امامت دیکھنے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی خلافت و امامت قول و فعل سے ثابت کی۔ اس دن تمام سادات، اہل بیت، سارے صحابہ عظام، نبی کے چچا سیدنا حضرت عباس، سیدنا علی، سیدنا امام حسن حسین، سیدنا حضرت عقیل، نبی کے داماد ذوالنورین عمر، زبیر، طلحہ رضوان اللہ اجمعین، سب پیچھے، یار غار حوض کوثر کا ساتھی آگے، تمام صحابہ میں وقت امامت میں آگے آگے اور امامت کروائی۔ حضرت فقہ جعفریہ کے تیسری صدی کے امام محدث امام ابو اسحاق بن ابراہیم ثقفی اپنی حدیث کی معتبر کتاب الغارات انجمن آثار ملی ایران کی چھپی ہوئی جلد اول صفحہ نمبر 307 میں تحریر فرماتے ہیں، لوگوں نے پوچھا اے علی ہمیں بتائیں
کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی کہ نہیں؟ ابو بکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدتہ من الدنیا وتوفى اللہ الیہ سعیدا حمیدا، جب سرور کائنات کی مدت پوری ہوئی، اللہ نے آپ کو وفات دی، آپ کو خوشبو والا محبوب بنایا، تعریفوں والا نبی بنایا۔ فما رعانی الا انسیال الناس علی ابی بکر واجفا لهم الیہ لیبایعوہ، لوگ ابو بکر کی بیعت کے لیے اس طرح ٹوٹ کر گرے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر گرتی ہیں۔ پھر میں اٹھا عند ذلک الی ابی بکر، میں ابو بکر کے پاس گیا، فبایعہ، میں نے ابو بکر کی بیعت کی۔ تلک الاحداث حتی زاغ الباطل وزحق وکانت کلمۃ اللہ علیا، میں اٹھا ابو بکر کی دست مبارک پر بیعت کی، ان کا دست بازو بنا، باطل کی سرکوبی کی، حق کا ساتھ دیا، لو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے اب حضرت ابو بکر نے فتولی ابو بکر تلک الامور، ابو بکر امام المسلمین بنے۔ فرمایا کہ جب تک زندہ رہا میں ابو بکر کی اطاعت کرتا رہا، حق کا ساتھ دیتا رہا، باطل کو مٹاتا رہا۔ امام معصوم امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ واضح فرما رہے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی، خلیفہ مانا، بیعت کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کی، ابو بکر کا دست بازو بنا، حق کو بلند کیا، باطل کی سرکوبی کی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واضح فرمان کے بعد اگر کوئی عاقبت نا اندیش صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل پر شک کرتا ہے تو وہ سیدنا علی مرتضیٰ کے فرمان کی نافرمانی کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا خادم بنائے۔ بندہ کی ویڈیو سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔